بینظیر بھٹو کے حکومت آپ کو پتہ ہے 1988 کو فرسٹ ٹرم ان کی سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ان کی گورنمنٹ کے سٹارٹ ہونے کے تقریباً 11 ماہ کے اندر اندر ہی ان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس کا ریزولوشن پیش ہوا تھا، جو اگرچہ ڈیفیٹ ہوا تھا لیکن ود ان 11 منتھس عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بینظیر کی جو گورنمنٹ 1988 کو بنی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی۔ اس میں اکیلے پیپلز پارٹی نہیں تھی، ان کے ساتھ جو میجر اتحادی تھے ان میں ایم کیو ایم تھی اور اے این پی تھی۔ اب ایم کیو ایم اور اے این پی کے ساتھ ان کے فوراً ہی تعلقات خراب ہونے لگے تھے۔ ایم کیو ایم نے نومبر 1999 کو 1989 کو آ کے اپنا جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑ دیا۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگا دیا کہ جس ایگریمنٹ کے تحت وہ حکومت میں شامل ہوئے تھے ان میں سے ایک کلوز کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنے کی کوئی مناسب جواز نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح پھر اے این پی اگرچہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی بہت زیادہ ملتی تھی، لیکن پھر بھی اے این پی کے ساتھ زیادہ دیر تک ان کا اتحاد نہیں رہ سکا، کیونکہ این پی کی زیادہ نہیں کہیں گے، اس میں پیپلز پارٹی کی ذرا شاید زیادہ غلطی بھی ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک سولو فلائٹ لیتی جا رہی تھی اور اتحادیوں کو اتنا زیادہ کانفیڈنس میں نہیں رکھ رہی تھی۔ تو جو دو میجر اتحادی تھے ایم کیو ایم اور اے این پی، یہ دونوں الگ ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو آئی جے آئی کی گورنمنٹ تھی وہ آلریڈی پیپلز پارٹی کے لیے ہوسٹائل تھی، تو اب یہ تینوں مل گئے، آئی جے آئی، ایم کیو ایم اور اے این پی، ان تینوں نے مل کے ایک متحدہ محاذ تیار کیا، اور اس متحدہ محاذ کو انہوں نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کا نام دیا، اور اب پوزیشن سیٹ کر دیا گیا کہ اب عدم اعتماد کی تحریک چلائی جائے۔ 23 اکتوبر 1989 کو عدم اعتماد کا جو تحریک تھا وہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری کے پاس جمع کرا دیا گیا۔ اب جمع کرانے کے بعد اگلے دن 24 اکتوبر 1989 کو یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا، اور جب یہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے 98 ممبرز نے اس کو سپورٹ کرنے کا کہا، اور کمبائن اپوزیشن اگرچہ یہ کلیم کر رہی تھی کہ ان کے تقریباً 129 سے 135 تک ممبرز کی سپورٹ حاصل ہے، جو ٹوٹل ہاؤس تھا اس کے اندر 237 ارکان تھے، ان 237 میں سے تقریباً 129 to 135 اراکین اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے اندر یہ جو 129 to 135 بتا رہے ہیں اس کے اندر 14 جو ایم کیو ایم کے اراکین تھے وہ بھی شامل کر کے۔ تاہم پیپلز پارٹی کے جو چیدے رہنما تھے وہ پر اعتماد تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اگرچہ جو نو کانفیڈنس موشن کے لیے جو درخواست دیا گیا تھا اس کے اندر تو 86 اراکین نے تو سائن بھی کیا تھا۔ اب یہ جمع ہونے کے بعد جب 24 کو یہ پیش کیا گیا تو ایز یوزول جو ہوتا ہے کہ اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد اسپیکر سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ کتنے اراکین اس کا سپورٹ کرتے ہیں، تو 98 اراکین اس کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے بعد اسپیکر نے اسمبلی کو لیو دیا، اور پھر 1 نومبر 1989 کو ڈیبیٹ کے لیے دن مقرر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان شو ڈاؤن کہ ان دونوں میں سے کون اپنا پلہ باری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں طرف بھرپور کوشش کی گئی۔ اپوزیشن کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ خاموشی سے صدر کا سپورٹ حاصل تھا ان کو، پھر پنجاب کے گورنمنٹ کے ریسورسز ان کے لیے فری میں اویلیبل تھے، چونکہ وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں تھی، اور پھر ان کی مدد سے انہوں نے بھرپور کوشش کیا۔ اور اسی عرصے میں بلوچستان میں جو نواب اکبر خان بگٹی کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی اپوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، تو اب اپوزیشن تھوڑا مضبوط ہوتی گئی۔ دوسری طرف گورنمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، گورنمنٹ نے تمام تر وہ اقدامات کیے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے اندر کوئی بھی ڈائسنشن نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ
حکومت نے اراکین کو اسمبلی میں آنے سے فزیکلی بھی روکا، اپوزیشن کے اراکین کو فزیکلی بھی روکا، اور اپوزیشن کو آرمی کی مدد لینے کی ضرورت پڑ گئی، اور اپوزیشن کے جو رہنما تھے وہ صدر کے پاس بھی گئے اور صدر سے بھی درخواست کیا کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو تحفظ دیا جائے، اور صدر اور آرمی نے اس بات کی یقین دہانی کرایا کہ اس دن پرامن رکھا جائے گا۔ اور حکومت نے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 100 اراکین کو، 100 ایم این ایز کو، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو منگورا میں لے جا کے وہاں پہ رکھا تھا تاکہ وہ اپوزیشن کے ایکسس سے باہر ہو جائے۔ تو یہ بھرپور طریقے سے شو ڈاؤن نظر آتا ہے اس مختصر سے عرصے کے اندر گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے۔ اب جب 1 نومبر کا دن آ گیا جس دن نو کانفیڈنس موشن کو ڈیبیٹ کے لیے چھوڑنا تھا اور اس کے بعد ووٹنگ اس پہ ہونی تھی، تو اسپیکر نے ڈیبیٹ کے لیے جب ریزولوشن اوپن کیا تو ڈیبیٹ کا آغاز قائد حزب اختلاف اس وقت کے جو تھے غلام مصطفیٰ جتوئی، انہوں نے ڈیبیٹ کا آغاز کیا۔ ڈیبیٹ کے آغاز میں انہوں نے حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر سکی ہے، کرپٹ ہے، ان ایفیشینٹ ہے، اور یہ کہا کہ اب جو ہے نا مزید ان کو گورنمنٹ چلانے کا حق نہیں بچا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چند اور تقاریر ہو گئے، اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو نے انتہائی شائستہ طریقے سے اپنے 11 مہینے کی حکومت کو ڈیفینڈ کیا، اور پھر اینڈ میں جب ووٹنگ کے لیے چھوڑ دیا گیا تو اپوزیشن کے توقعات کے برعکس 124 ارکان اس کا ووٹ 124 ووٹ ریزولوشن کے خلاف پڑ گئے، جبکہ 107 ووٹ ریزولوشن کے حق میں پڑ گئے۔ اسی طرح سے ریزولوشن ڈیفیٹ ہوا اور نو کانفیڈنس موشن ڈیفیٹ ہو گئی۔ اگر ہم ووٹوں کو دیکھیں تو ڈیفیکشنز دونوں طرف سے ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رہے کہ 5 اراکین ابسینٹ تھے اس سیشن کے اندر، جس میں ولی خان بھی شامل تھے۔ ولی خان سمیت 5 اراکین ابسینٹ تھے، اور اپوزیشن کی طرف سے 6 ڈیفیکشنز ہوئے اور حکومت کی طرف سے 3 ڈیفیکشنز ہو گئے۔ تو جو اپوزیشن کی طرف سے ڈیفیکشنز ہو گئے تھے ان کو بعد میں حکومت نے کافی نوازا بھی، ان کو کیبنٹ میں بھی شامل کر دیا، اور ان کو نیشنلائز بینکوں سے آسان اقساط پہ قرضے بھی دلا دیے، تو اس طرح سے ان کو کافی مراحت مل گئے۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔